بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو اور جعلی عامل۔ 21-22 سالہ لڑکی مجھے واقعہ بتاتے ہوئے رو پڑی، کہنے لگی میں ہی وہ بدنصیب ہوں جس کے عشق میں مبتلا ہو کر 2 نوجوان قاتل بن گئے، اور مقتول کوئی اور نہیں، میرا سکا چھوٹا بھائی ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ شادرہ لاہور کے رہائشی اس لڑکی کے گھر اوپری منزل پر 2 نوجوان لڑکے بطور کرایہ دار رہتے تھے۔ وہ دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ لڑکی کبھی ایک لڑکے سے ہنس کر بات کرتی تھی تو کبھی دوسرے سے، لیکن محبت کا اظہار اس نے کسی سے بھی نہ کیا۔ ان دونوں لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی جس کے حق میں ہاں کرے گی وہی اس سے شادی کرے گا۔ ایک روز انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا کہ جس نے انہیں بتایا کہ محبوبہ کو قابو کرنے کا تعویذ بنانے کے لیے دوسرے کئی چیزوں کے ساتھ انسانی آنکھیں بھی درکار ہوتی ہیں، وہ لے کر آؤ۔ وہ دونوں عامل اپنی محبوبہ کے 7 سالہ بھائی کو اغوا کر کے اس کی آنکھیں نکالنے کا ارادہ کیا۔ بچہ ان سے مانوس تھا۔ وہ اس سے اغوا کر کے دریائے راوی کے سنسان کنارے لے گئے، اس بے دردی سے مار دیا اور اس کے دونوں آنکھیں نکال کر عامل کو دے آئے۔ عامل نے ان آنکھوں سے جو تعویذ بنایا وہ ایک ایسی خاتون کو دے دیا جو اپنے سابقہ منگیتر کو قابو کرنا چاہتی تھی، اور ان لڑکوں کو سادہ تعویذ دے دیا۔ چند دن بعد پولیس ان دونوں لڑکوں اور جعلی عامل کو 7 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا، تو میں نے دونوں ملزموں کے انٹرویو کے بعد مقتول بچے کے بہن سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئی تصدیق کی۔ جعلی عاملوں اور کالے جادو کا توڑ کرنے والے ایسے فراڈیوں کے ہاتھ ملک بھر میں ہزاروں خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ ایسی ایک واقعہ گرین ٹاؤن لاہور میں پیش آیا، جہاں باپ نے عامل کے کہنے پر اپنی 3 کمسن بیٹیاں قتل کر کے کیا تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ چائنا اسکیم۔ گجرپورہ میں جن قابو کرنے کے لیے 2 جعلی عاملوں نے چلے کے بعد دوران رکشہ ڈرائیور کی قربانی کر دی۔ پاکستان میں کالے جادو کا شکار ہونے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کالا جادو کیا ہے اور سفید جادو کیا بلا ہے۔ دنیا بھر میں کالے اور سفید جادو سے نئے کرتب اور ڈرگز ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ ان دھوکے بازوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ قدیم مصریوں اور بابل کے رہنے والوں نے 5000 سال قبل کالے جادو کی بنیاد رکھی۔ قدیم مصر کے جادوگروں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کے کئی خطرناک منتر بھی محفوظ تھے۔ قدیم زمانے میں ہر بچے کے 2 نام رکھے جاتے تھے۔ دوسرا نام اس کی ماں ہمیشہ صیغہ راز میں رکھتی تھی، اس سے مادری نام پر جادو کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے ناخن، بال یا جسم کا کوئی حصہ لے آتا تو یہ جادوگر اپنے کالے جادو کا ایک ایسا منتر پڑھتے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس کالے جادو کو کہا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں جادو کے عملیات میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی الفاظ جو منہ سے ادا کیے جاتے ہیں اور دوم ایسے الفاظ جو اشکال سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ مصر کے جادو 3 طرح کے تھے۔ سب سے پرانا جادو حفاظتی کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے جادوگر اپنے ملک، شہر، قصبے یا بادشاہ کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم کرتے۔ دوسرے قسم کا جادو روحانی یا جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے استعمال کرتے۔ تیسرے قسم کا جادو خطرناک کہلاتا، جس سے بد دعاؤں کا جادو کہا جاتا ہے۔ یورپ میں کالا جادو مصر سے ہی منتقل ہوا۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔
اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔